گاؤں میں ہر شخص گمسم نظر آ رہا تھا۔ خاموشی بتا رہی تھی کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ منگل خان اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ گزشتہ 2 دن سے گلے لالہ اور شمروز خان کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر ان دونوں کا کہیں کوئی پتہ نہ چل سکا۔ منگل خان خاردار اور سنگلاخ چٹانوں پہ چلتا ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاؤں کے شمال کی طرف سے گزرنے والے راستے کی طرف جا رہا تھا تاکہ راستے کی ناکہ بندی کی جا سکے۔ وہ ہر روز اس راستے سے گزرنے والی ہر ایک گاڑی کی تلاشی لے رہا تھا کہ کسی طرح گلے لالہ اور شمروز کو پکڑ سکے۔ منگل خان کے ایک ساتھی فیروز عالم نے اس سے کہا، وہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اگر دونوں قبائلی سے رشتہ داری پہ راضی ہو جاتے تو کیا بگڑ جاتا؟ نہ وہ گھر سے بھاگتے اور نہ ہم یوں پاگلوں کی طرح ان کو ڈھونڈتے۔ منگل خان کو فیروز عالم کی یہ بات سن کر غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تم ہمارا دوست ہے یا ہمارا دشمن؟ ہمارا عزت چلا گیا اور تم ہم کو نصیحت کرتا ہے۔ منگل خان نے اپنی بندوق کی نالی اس کے سینے پہ رکھ دی۔ وہ تو دوسرے ساتھیوں نے بیچ بچاؤ کر کے دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا اور ایک بار پھر وہ سب خاموشی سے آگے بڑھنے لگے۔ اچانک منگل خان کو دائیں جانب پہاڑ کی چوٹی پر ایک کپڑا لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ پکار اٹھا، اوے بیداد خان، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو تو کپڑا لہرا رہا ہے۔ بیداد خان نے سر کو زور سے جھٹکا دیا اور بولا، کوئی ہے اوپر، کوئی ہے۔ منگل خان پہاڑی پر تیزی سے چڑھنے لگا اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اوپر چڑھنے لگے۔ گرتے چڑھتے اور خاردار جھاڑیوں سے خود کو بچاتے سب سے پہلے منگل خان پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے سامنے گلے لالہ اور شمروز خان ڈرے سہمے سمٹے ہوئے بیٹھے تھے۔ گلے لالہ ہاتھوں میں بندوق کے تانے اپنے سامنے ان جانے پہچانے چہروں کو دیکھ رہی تھی جن کی گود میں کھیل کود کر وہ جوان ہوئی تھی۔ گلے لالہ منگل خان کی بھتیجی اور دوسرے سبھی بھی اس کے قریبی رشتہ دار تھے۔ قریب تھا کہ منگل خان بندوق کا ٹریگر دبا کر دونوں کی زندگی کا خاتمہ کر دیتا، مگر دوسرے ساتھیوں نے عین وقت پر مداخلت کر کے اسے اس ارادے سے باز کر دیا۔ بیداد خان نے کہا، ان دونوں کو قتل نہیں کرو، اپنے ساتھ گاؤں لے چلو۔ گلے لالہ اور شمروز نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، اس لیے دونوں بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو رہے تھے۔ زبان تھی کہ گویائی کی طاقت کھو چکی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ ایک رات پہاڑ پر چھپنے کے بعد دوسرے دن وہ کسی طرح پہاڑ سے اتر کر شہر جانے والی گاڑی پر سوار ہو جائیں گے۔ منگل خان دونوں کو گھسیٹ کر پہاڑ سے نیچے لا رہا تھا کہ شمروز خان نے پہلے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور پھر اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر سکا، منگل چاچا ہمیں چھوڑ دو، ہم دونوں کو یہاں سے دور چلے جانے دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے زمین پر لیٹ گیا۔ فیروز عالم ان دونوں کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ کہنے لگا، ہمت سے کام لو شمروز خان، تم دونوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہم عزت سے پہلے تمہارا شادی کریں گے، پھر تم دونوں اپنی مرضی سے جہاں مرضی چلے جانا۔ گلے لالہ تو بس پھٹی ہوئی نظروں سے سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ شاید اسے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمیں اب تک بھی کیوں زندہ چھوڑ دیا گیا ہے۔ پہاڑ سے اتر کر دونوں کو گاؤں کے جرگہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ گلے لالہ کا والد وطن خان جب سے گلے لالہ گھر سے گئی تھی ایک کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ بھوکا پیاسا ہر وقت چھت کو گھورتا رہتا اور کسی سے بات تک نہ کرتا تھا۔ منگل خان تیزی سے کمرے میں داخل ہوا تو وطن خان نیم مردہ آواز میں بولا، کیا ہوا؟ منگل خان نے جواب دیا، دونوں پہاڑ کی چوٹی سے مل گئے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ وطن خان تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف دوڑا اور دوسرے کمرے سے اپنی بندوق اٹھا کر باہر والے دروازے کی طرف جانے لگا تو اس کی بیوی اس کے راستے میں آ گئی اور روتے ہوئے بولی، خان تم اپنی بچی کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ وطن خان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور سانس ایک ڈھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ چیختے ہوئے بولا، چپ کرو، چپ کرو، اب ایسی بات کی تو تمہاری زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اسے معاف کر دوں جس کی وجہ سے میری پگڑی سر سے اتر کر میرے گلے میں آ گئی؟ گلے لالہ کی ماں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ جوڑ کر اپنی گلے لالہ کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی، مگر وطن خان کے سر پر خون سوار تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو ایک طرف دھکا دیا اور باہر نکل گیا۔ گاؤں کے چوراہے میں جرگہ کو فیصلے کرتے ہوئے زیادہ دیر نہ لگی۔ گلے لالہ اور شمروز خان کو موت کی سزا سنا دی گئی۔ الزام یہ تھا کہ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر گاؤں کی روایت کو توڑا ہے اور دوسرے قبائل کے سامنے ہمارے سروں کو جھکا دیا ہے۔ پھر پورے گاؤں نے وہ منظر دیکھا جسے دیکھ کر زمین و آسماں بھی لرز گئے ہوں گے اور بڑے سے بڑا سخت گیر دل بھی حلق میں آ گیا ہوگا۔ گلے لالہ اور شمروز خان کو گاؤں کے چوراہے میں رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ دونوں نے آخری مرتبہ ڈوبتی ہوئی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آنکھیں ایسی پتھر ہوئیں
کہ اپنی بے بسی پہ آنسو بھی نہ بہا سکے۔ سزا اور انتقام کی وحشت میں مبتلا قبائل اپنی بندوقیں تانے ان دونوں کے سامنے کھڑے تھے۔ جرگا کے نمائندہ سردار نے یوں ہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے لال رومال کو جھٹکا دیا تو فضا تڑاخ تڑاخ کی آوازوں سے گونج اٹھی۔ جنون کا یہ عالم تھا کہ گل لال اور شمروز پر اس وقت تک گولیاں برساتے رہے جب تک ان دونوں کی لاشیں بوٹی بوٹی ہو کر زمین پر ڈھیر نہ ہو گئیں۔